وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. آج میں نے معمول سے ہٹ کر 27واں پارہ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، وہی آخر ہے، والظاہر، وہی ظاہر ہے، والباطن، اور وہی باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ آیت 27واں پارہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں ایک ذات کی تعریف میں بیان کیا گیا کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے. ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے شاہ
عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی حمد بھی ہے اور اس کے مصطفیٰ علیہ السلام کی نعت بھی ہے۔ اللہ کی حمد ہو تو ترجمہ ہوگا اللہ اول بھی ہے، اول ہے بغیر ابتدا کے، کوئی اس کی ابتدا نہیں، والآخر اور آخر ہے بلا انتہا بغیر کسی انتہا کے، والظاہر اور ظاہر ہے کس اعتبار سے کہ ہر شے میں اسی کی ذات کے جلوے ظاہر ہو رہے ہیں، وہ باطن ہے، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکا، کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ سرکار نے بھی اگر دیکھا ہے تو ظاہری جلوہ دیکھا ہے، حقیقت کیا ہے اللہ جانے، اور وہی ہے ہر چیز کی لم کو جاننے والا، ہر چیز کی وجہ کو جاننے والا، ہر چیز کے ظاہر کو جاننے والا، ہر چیز کے باطن کو جاننے والا۔ اور اگر سرکار مراد ہوں تو سرکار اول ہیں، اس لیے کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا تھا، آخر ہیں کہ سب نبیوں کے آخر میں آپ کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج سجایا تھا، والظاہر ظاہر ہیں اس لیے کہ لوگوں کے سامنے رہتے تھے نا، ابو بکر بھی دیکھتے تھے تو ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ظاہر ہیں، والباطن لیکن باطن ہیں، نہ اصل شان تک ابو بکر پہنچے ہیں نہ عمر پہنچے ہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ کی عطا سے مجھے بھی جانتے ہیں آپ کو بھی جانتے ہیں۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ پہلے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یہاں سے گئے تھے وہاں۔ ایک دن خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا عبدالحق تو یہاں سے انڈیا کے شہر دہلی چلا جا، وہاں جا کر میرے دین کی خدمت کر۔ حضرت شاہ عبدالحق اٹھے تو خوش بھی بڑے تھے، پریشان بھی بڑے تھے۔ خوش اس لیے تھے کہ آقا نے کرم فرمایا اور آقا نے دیدار نصیب فرمایا، اور پریشان اس لیے تھے کہ ہائے اب مدینہ شریف چھوٹ جائے گا، کیا کروں میں؟ سرکار کی بارگاہ میں روضہ انور پر حاضر ہوئے، عرض کیا آقا میں تو غلام ہوں، میں تو نوکر ہوں، مجھے آپ جہاں فرمائیں گے وہاں چلا جاؤں گا، لیکن غلاموں کو عرض کرنے کی اجازت تو ہوتی ہے نا؟ آقا میری عرض یہ ہے کہ مجھے یہیں رہنے دیا جائے،
کیونکہ جب کبھی طبیعت پریشان ہوتی ہے حاضری دے لیتا ہوں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا عبدالحق دوسری رات خواب کے اندر سرکار نے فرمایا عبدالحق تو چلا جا، یہاں تو آن کے ہمارے روضے کی زیارت کرتا ہے، وہاں ہم تجھے خود اپنی زیارت کرایا کریں گے۔ وہاں جا، ہمارے دین کی خدمت کر، اور ایک بات یاد رکھنا، جو درویش اور فقیر ہیں ان کے ساتھ راہ و ربط رکھنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، آتے جاتے رہنا۔ حضرت شاہ عبدالحق ہندوستان آ گئے، دہلی آ گئے، صبح کو پڑھاتے تھے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں علم حدیث لانے والے یہی ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے برکت رسول فی الہند۔ ہم لوگ بھی اکثر کہتے ہیں اے وہابیو دیوبندیو تم ہم سے جھگڑتے ہو، تو آؤ نہ اسی پر فیصلہ کرا لیں جو سب سے پہلے علم حدیث لے کر آیا تھا۔ یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا۔ شاہ عبدالحق سب پڑھاتے بھی تھے، اور جہاں اللہ والوں کے بارے پتہ چلتا تھا ان سے ملنے بھی جاتے تھے۔ ایک بار پتہ چلا کہ جنگل کے اندر ایک اللہ والا رہتا ہے، بڑا ہی پہنچا ہوا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق اسے ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے اس نے دیکھا اور کہا واہ بھی واہ، آج تو عبدالحق بھی آ گیا ہے، ابھی تعارف نہیں کرایا، بس اس نے پہچان لیا۔ خیر آپ ملے، خوش ہو کر ملے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا بھئی عبدالحق کو پیش کرو۔ وہ فقیر تھا بھنگی، اس نے بھنگ کا پیالہ حضرت شاہ عبدالحق کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت شاہ عبدالحق نے فرمایا میں نہیں پیتا۔ اس نے کہا پی لے اچھا رہے گا۔ فرمایا نہ پیوں گا تو اچھا رہوں گا۔ اس نے کہا پی لے تجھے نقصان ہوگا۔ فرمایا اگر پیوں گا تو نقصان ہوگا، نہ پیوں گا تو فائدہ ہوگا، کیونکہ مجھے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق کو روزانہ غیبت میں حاضری نصیب ہوتی تھی۔ یہ تصوف میں ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور جن کو حاصل ہوتا ہے نا وہ شور نہیں مچاتے۔ وہ مقام یہ ہے کہ وہ بندہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بیٹھ گیا ہے، بس بیٹھا ہے، اور بیٹھ کر وہ حالت غیبت میں چلا جاتا ہے، وہاں سے غائب، بظاہر جسم اس کا وہاں سے غائب، اور سیدھا سرکار کی کچہری میں پہنچ جاتا ہے۔ اس نے کہا پی لے، وگرنہ میں تجھے وہاں پہنچنے نہیں دوں گا۔ فرمایا دیکھو باغی ہو کر پہنچنے سے بہتر ہے کہ میں نہ پہنچوں۔ میں نے اگر جانا ہے تو وفادار ہو کر جانا ہے، بے وفا ہو کر نہیں جانا۔ اس نے کہا جا۔ شاہ صاحب آ گئے۔ جب اپنا ٹائم آیا نا وہ حاضری والا، شاہ صاحب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جہاں مقام حاضری ہے وہاں باہر یہی فقیر ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے۔
اور شاہ صاحب سے کہہ رہا ہے پی، وگرنہ اندر نہیں جانے دوں گا۔ اور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، غدار ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ باوفا ہو کر باہر کھڑا رہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا جا۔ شاہ صاحب واپس آ گئے۔ دوسرا دن ہوا تو شاہ صاحب اسی جنگل میں پہنچے جہاں فقیر نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ کہنے لگا کیوں بھائی عبدالحق، میں نے ٹھیک نہیں کہا تھا؟ اچھے رہو گے؟ فرمایا میں نے بھی ٹھیک کہا تھا، اچھا تب رہوں گا جب مصطفیٰ علیہ السلام کا خدمتگار رہوں گا، میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا جا پھر۔ شاہ صاحب پھر آ گئے۔ اب یہاں دیکھو کوئی ماڑے ایمان والا ہوتا تو مار کھا جاتا نا، ہیں ایدی تو پہنچ ہی بڑی ہے۔ وہاں پہنچے دوسرے دن مقام غیبت میں تو پھر فقیر بابا ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا تھا۔ پی نہیں تو تینوں میں اندر نہیں جان دینا۔ فرمایا نہیں، میں نے غدار ہو کر اندر نہیں جانا، جانا ہے تو باوفا ہو کر اندر جانا ہے۔ اس نے کہا جا، نکل جا یہاں سے۔ شاہ صاحب آ گئے۔ تو دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، تیسرا دن آ گیا۔ جب تیسرا دن آیا اور حضرت شاہ صاحب ملاقات کے لیے پہنچے تو فقیر بابا باہر کھڑا تھا ڈنڈا لے کر۔ اندر سے سرکار کی آواز آ رہی تھی، اوے ساڈا عبدالحق نہیں آیا۔ کسی نے عرض کیا آقا باہر وہ جو فقیر ہے نا جنگل والا، وہ ڈانگ لے کر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جب تک شراب نہیں پیے گا، بھنگ نہیں پیے گا، اندر نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا او کتا، ساڈے عبدالحق نو روک دے۔ یہ صاحبان رحمت کبھی کبھی جلال میں بھی آ جاتے ہیں، یہ نہ سمجھا کرو مہربان بڑا ہے تو اس کو جلال کبھی نہیں آئے گا، آ جاتے ہیں جلال میں۔ او کتا، ساڈے عبدالحق نو روک دے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ کتا بن گیا۔ حضرت عبدالحق اندر گئے تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا عبدالحق، یہ تیرا امتحان تھا، اللہ نے تجھے اس امتحان میں پاس کیا ہے۔ اب چوتھا دن آیا، شاہ صاحب پھر اسی جنگل میں گئے تو اس کے سارے مرید مسوسے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فرمایا کدھر ہے تمہارا پیر؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، سرکار آج اندر سے باہر نہیں آئے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح اندر جا کے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اندر جا کر دیکھا ہے، اندر تو کوئی شے ہے ہی نہیں۔ فرمایا تم نے کوئی چیز نکلتی ہوئی نہیں دیکھی؟ انہوں نے کہا جی ایک کالے رنگ کا کتا نکلتا ہوا دیکھا ہے۔ فرمایا وہی تمہارا پیر تھا۔ ساری بات سنائی۔ ایک دیوبندی عالم علامہ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ان کے سارے مریدوں نے شاہ عبدالحق کی بیعت کر لی، اپنے پیر کی بیعت توڑ دی۔ پتہ چلا پیر میں جب نقص محسوس ہو جو نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی پر موجود ہو تو پیر کی بیعت توڑنا واجب ہے۔ پیر کی بیعت کی جاتی ہے اللہ رسول تک پہنچنے کے لیے، اور جو پیر رستے کی رکاوٹ کا باعث بنے وہ پیری مریدی کا حقدار نہیں ہے۔ خیر، یہ شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی حمد بھی ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی نعت بھی ہے۔ اللہ تو اول ہے ہی ہے، اللہ سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اور سرکار سے پہلے اللہ تھا،
اور سرکار اول کس اعتبار سے ہیں کہ ساری مخلوق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ تارے تھے نہ فرشتے نہ سورج اور نہ چاند، کوئی چیز نہ تھی۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ جھگڑا کرنا ہو تو ہر بات میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کون سا جھگڑا نہیں ہوتا؟ فیس بک پر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ گھوڑے اور گدھے کا مناظرہ ہو گیا۔ گھوڑا کہہ رہا تھا یہ کوا کالا ہے، اور گدھا کہہ رہا تھا نہیں سفید ہے۔ مناظرہ ہو گیا دونوں کا، مناظرہ لمبا ہو گیا۔ گھوڑے نے جھنجھلا کر کہا وہ چل پھر بادشاہ سے فیصلہ کراتے ہیں۔ بادشاہ ہے شیر، شیر کے پاس آ گئے، جناب فیصلہ کر دیجئے۔ بادشاہ نے دونوں کی بات سنی اور سننے کے بعد کہا شیر کو اتنے درے بھی لگاؤ اور اتنا جرمانہ بھی کرو۔ شیر نے کہا آلی جا، سچا بھی میں اور سزا بھی مجھے۔ تو بادشاہ نے کہا تجھے سچے ہونے کی سزا نہیں مل رہی، تجھے سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ جب تجھے پتا تھا یہ گدھا ہے تو تو نے گدھے کے ساتھ مناظرہ کیا کیوں؟ تو خام خواہ بے وقوفوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے، اور بعض بے وقوف الجھتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ یہ جو ہم سے الجھنے والے ہیں ان سب کے ایک پیر و مرشد ہیں جن کا نام ہے شاہ اسماعیل دہلوی۔ انہوں نے ایک مثنوی بھی لکھی ہے جس کا نام ہے مثنوی سلک نور، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، بظاہر کیا گو کہ آخر ظہور۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اول ما خلق اللہ نوری، یہاں نور سے مراد ہے روحی، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا کیا تھا۔ چلو بہرحال اس سے یہ تو پتہ چل گیا ہے نبی پاک علیہ السلام اول۔ اب دیکھنا یہ ہے روح پہلے پیدا ہوئی یا نور پہلے پیدا ہوا۔ اگر نور پہلے پیدا ہو تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، اگر ہو روح پہلے پیدا تو پھر ایک اشکال آئے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جب بھی مجھے جہاں رکھا تو بہتر لوگوں میں رکھا، بہتر لوگوں میں رکھا۔ تو جب آدم علیہ السلام میں رکھا تو بہتر میں رکھا، فرشتے ایک طرف تھے، بہتر آدم علیہ السلام تھے تو اللہ نے آدم علیہ السلام میں رکھا۔ اب بتاؤ آدم علیہ السلام میں کون سی چیز رکھی تھی؟
نور رکھا تھا یا روح رکھی تھی؟ اگر کہو روح رکھی تھی تو ایک مرد کے جسم میں دو روحیں نہیں ہو سکتی، ایک اپنی روح اور ایک کسی کی روح۔ ہاں، عورت کے جسم میں دو روحیں ہوتی ہیں، کب؟ جب مادہ منویہ ٹھہر جاتا ہے تو پھر کچھ مہینے کے بعد فرشتہ روح پھونک دیتا ہے۔ تو بتاؤ بھئی پھر سرکار کے جسم میں نور تھا یا روح تھی؟ تو کہنا پڑے گا سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، 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 بظاہر کیا گو کہ آخر ظہور۔ ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا، پھر اسی نور کو بشر بنا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے بطن سے ظاہر فرمایا۔ ایک مطلب اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سرکار کے نور کو ظاہر فرمایا، اول بنایا۔ وہ کیسے؟ آئی معراج کی رات بیت المقدس میں اللہ نے 1,24,000 نبی اور رسول پیدا فرمائے، وہاں کھڑے کیے، اور سب سے آخر میں کس کو کھڑا کیا؟ اول، سب سے اول میں مصلی امامت پر کس کو کھڑا کیا؟ بولو، حضور علیہ السلام کو۔ اب گننا شروع کرو تو سرکار کیا ہیں؟ اول، سرکار ہیں اول، اور باقی سارے نبی پیچھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ انہی سے عالم کی ابتدا ہے، وہی رسولوں کی انتہا ہے۔ انہی سے عالم کی ابتدا ہے، وہی رسولوں کی انتہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اول بنایا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن آدم علیہ حضرت نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے اٹھیں گے اپنی قبر انور سے۔ سب سے پہلے اٹھنے والا کون ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام۔ سرکار سے پہلے کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی نہیں اٹھے گا۔ خود سرکار نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھنے والے ہم مصطفیٰ ہوں گے۔ ایک دن دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف حضرت عمر تھے۔
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج میری دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر ہے، تو قیامت کے دن ہم بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، انہی سے حشر کی ابتدا ہے، انہی سے حشر کی ابتدا ہے، وہی رسولوں کی انتہا ہے۔ اچھا، پھر قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ خود نبی کریم علیہ السلام سرکار جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو دروازہ بند ہوگا، اندر سے آواز آئے گی مان مان، کہ دروازے پر دستک دینے والا کون ہے؟ تو جواب آئے گا محمد، میں محمد ہوں۔ دروازہ کھلے گا اور دروازہ کھلنے پر آواز جواب ملے گا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا تھا کہ جب تک میرا محبوب نہ آ جائے اتنی دیر تک تو نے کسی کے لیے دروازہ کھولنا نہیں۔ تو وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، انہی کے لیے، انہی سے عالم کی ابتدا ہے، وہی رسولوں کی انتہا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سرکار تو جنت میں جانے والے پہلے نہیں ہوں گے، جنت میں تو کوئی اور پہلے جائے گا۔ ابھی کون جائے گا پہلے؟ پہلے حضرت بلال جائیں گے، حضرت بلال پہلے جائیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ سرکار کے براق کی مہار پکڑ کر آگے آگے حضرت بلال جا رہے ہوں گے، تو آپ کہتے ہیں سرکار جائیں گے، اور جائیں گے تو سرکاری پر پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے کہ بلال مہار پکڑ کے جائے۔ آج کل تو آپ بچوں کو پتہ نہیں ہے نا، لیکن پہلے جب باراتیں جاتی تھی نا تو گھوڑے پر جاتی تھی، تو ایک گانا گایا جاتا تھا، ویر میرا گھوڑی چڑھے آ، ویر میرا گھوڑی، ہمیں یاد ہے ابھی تک، ویر میرا گھوڑی چڑھے آ، تو یہ گانا گایا جاتا تھا۔ اور اصل دولہا کہاں ہوتا تھا؟ اوپر، اور ایک آدمی لگام پکڑ کر آگے 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 کون ہوتا تھا؟ لگام پکڑنے والا، اور یہ آگے جو ہوتا تھا اور باقی جتنے ہوتے تھے سارے کس کی خاطر ہوتے تھے؟ اس کی خاطر جو اوپر بیٹھا ہوتا تھا۔ اسی طرح قیامت کا دن آئے گا نا تو بلال لگام پکڑ کر آگے آگے آئیں گے، اور سارے کس کی خاطر جا رہے ہوں گے؟ جو اوپر گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، انہی سے عالم کی ابتدا ہے، وہی رسولوں کی انتہا ہے۔ سنتیں ادا فرما۔